ناظرین، میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جن کا تعلق ملناڈ کے ضلع شموگا سے ہے، لیکن وہ اس وقت میسور میں قیام پذیر ہیں۔ یہ محترم کرناٹک کے کئی شعراء کے استاد ہیں اور کئی مشاعروں کے صدر رہ چکے ہیں، اور ان کی پہچان اس وقت کرناٹک میں استاد الشعراء کی حیثیت سے ہے۔ ناظرین، ان کا نام ہے گوہر تلوکیروی صاحب، جنہیں وہ لوگ جانتے ہیں جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان کے اپنے آبائی گھر پر ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اردو کے کیا حالات ہیں، ادب کے کیا حالات ہیں، اور کس نہج پر اردو زبان کی ترقی و بقا ہو رہی ہے۔ تو چلیے ان سے ہی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مدثر صاحب، آپ بڑی زحمت اٹھا کے شموگا سے یہاں تشریف لائے ہوئے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ آپ اپنے سٹاف کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ آپ کی اردو سے محبت کا ثبوت ہے کہ آپ شموگا سے یہاں تک تشریف لائے، اور مجھے اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جس سوال کا جواب مجھ سے چاہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ آج سے 15 دن قبل بھی جو ہے میں نے امید فردا کے ایک انٹرویو میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں۔ مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات، آج وہ زبان اردو زبان جس کا مقام عالمی حیثیت کے اعتبار سے بھی تیسرے درجے پر ہے، آج بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم مختلف قسم کی سیاسی سازشوں کا بھی شکار ہیں اور اپنی غفلت کا بھی شکار ہیں۔ غفلت اس بات کی ہے کہ اکثر آج کے دور میں جو ہے ہمارے بچے اردو سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، اردو سے محبت جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے کچھ اخباری اور ان کے مدیر جیسے مدثر صاحب شموگا سے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ ان کے دل میں جو ہے یہ محبت اردو کی ہے، اور اردو کی محبت کے تحت وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہماری زبان کو کیا ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، اگر ہم ذرا سی بھی اپنی غفلت کو دور کر کے ہمارے مدارس کو آباد رکھنے کے لیے ہماری آنے والی نسل کو ہم اردو سے آشنا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبان کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ اگر اسے مٹنا ہوتا تو اس کا درجہ عالمی حیثیت سے تیسرے مقام پر نہ ہوتا۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں آفاقیت ہے، اردو ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں مختلف زبانوں کے پھولوں کی مہک بھی آتی ہے۔ اردو دیکھیے، اردو کے 4 حروف ہیں: الف سے اتر پردیش، ر سے راجستھان، دال سے دکن، اور واو سے وادی کشمیر۔ اب ان تمام مقامات پر زندہ رہنے والی زبان مردہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی زبان کے وقار کو کھو رہے ہیں۔ اگر ہم ذرا بھی محنت کر کے اپنے اس کے لیے قائم رہیں، کیونکہ اس زبان کے اندر وہ کشش موجود ہے۔ میں نے بتایا کہ 4 حروف کے اعتبار سے ہندوستان میں پھیلی ہوئی، کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلی ہوئی اس زبان کا چرچا ہے، ویسے اس کی زبان میں بھی وہ خمیر ہے کہ الف سے اخوت ہے، ر سے ریاضت ہے، دال سے دوستی ہے، اور واو سے وحدت ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے جو اس زبان میں نہیں ہے؟ اگر چھوٹے موٹے دریا ہوں، جیسے اب کنڑ ہے تو کرناٹک میں ہے، تمل ہو تو اس میں تمل ناڈو میں ہے، تلنگانہ میں تو یہ تیلگو بولی جاتی ہے۔ اب اس قسم سے بنگال میں بنگالی ہے، پنجاب میں پنجابی ہے، لیکن سب اپنی اپنی حدود میں سمٹی ہوئی زبانیں ہیں۔ لیکن میں بتاؤں، یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر اردو یونیورسٹی نہیں ہے؟ عالمی اعتبار سے جتنی بھی بڑی مقامات ہیں، وہاں پر آج اردو یونیورسٹیاں قائم ہیں، اردو زبان کا دبدبہ برابر ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، جہاں پیدا ہوئی زبان یہ، وہاں اس کے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ زبان جو ہے انگریزی زبان کے بعد اور پھر اس کے بعد چینی زبان کے بعد اس کا مقام تیسرا آتا ہے، اسے بین الاقوامی زبان کا درجہ مل چکا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی
تو وہ لوگ جو اردو نہیں سمجھتے ان کو بھی اردو سے ایک خاص محبت ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی زبانوں کے اندر بھی اس کی چاشنی موجود ہو گئی ہے. جب کوئی شاعر اردو کا شاعر کلام سناتا ہے تو وہ نہ سمجھتے ہوئے بھی داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں. اس کے اندر وہ کشش موجود ہے، وہ سلاست ہے، وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے، اور بے شمار جو ہے اردو کے الفاظ دوسری زبانوں میں بھی پھیلتے جا رہے ہیں. اگر ہم ذرا بھی اس کی طرف توجہ دیں، کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں، کرناٹک ہی نہیں بلکہ آج میرا تو تعلق ہندوستان کے عظیم شعراء سے بھی رہا. یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے استادوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مشاعروں میں جانے کا موقع دیا، ورنہ جو تعصب کے پردے پڑے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب جو لوگ کبھی دکن کا نام لینے سے بھی کتراتے تھے، آج فخر محسوس کر رہے ہیں کہ کرناٹک میں اردو زندہ ہے. وہ اردو زندہ ہے اس لیے کہ یہاں کے صحافی حضرات، یہاں کے علاقائی اخبارات کافی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اردو زبان پھلے پھولے اور ہمارے مدرسوں میں ہماری آنے والی نسلیں پروان چڑھیں، اور اسی وقت ہم اردو کو پروان چڑھا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ کافی مصروف ہیں. جی، اردو زبان جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. اس کے بعد بھی کئی جو مورکے ہوئے یا پھر کچھ جہدکاریاں ہوئی، اس میں اردو زبان بہت ہی اہم رول ادا کرتی رہی. لیکن اس وقت پہلے سے زیادہ مسائل موجود ہیں. کیوں اس وقت اردو ادب سے جڑے ہوئے ادبا، شعراء ان مسائل پر روشنی ڈالنے کے بجائے محدود معاملات کو، محدود مضامین کو، عناوین کو لے کر بحث و مباحثے میں الجھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، مدثر صاحب کے زبان جب سے نشو و نما پائی ہے، اس کی کافی قدردانی ہوئی ہے، لیکن یہ آزادی سے پہلے اس کے اندر جو اصول تھے، اس پھیلنے پھلنے کے جو مواقع تھے، وہ آزادی کے بعد بتدریج کم ہوتے گئے. چونکہ ہندوستان کی آزادی خود اس بات کا شکار ہو چکی ہے کہ کہیں کوئی اصول مثبت نہیں ہے، نہ کسی زبان کو ترقی کی دینے کی طرف لوگ ہمارے مائل ہیں. حالانکہ جنگ آزادی میں بھی جو ہے سر سید جیسے، ظفر علی خان جیسے لوگ موجود تھے. یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ سیاسی اعتبار سے اس وقت کے جو اہم قائدین تھے، مہاتما گاندھی ہو، جواہر لال نہرو ہو، یا ایسے لوگ بھی مولانا آزاد کے ہمراہ تھے اور کافی اردو زبان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور ان کے دلوں میں یہ محبت تھی کہ یہ ایسی زبان ہے کہ جو سارے ہندوستان میں جو ہے آزادی کے چرچے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ کیوں اردو میں رائج ہوتا؟ آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اردو زبان کا یہ لفظ آج ہر غیر زبان بولنے والوں کی زبان پر بھی آ چکا ہے. یہ اردو کی مقبولیت کی اہم دلیل ہے، اور آزادی سے پہلے بھی تھی، آزادی کے بعد بھی ہے. ہمارے کافی شعراء، ادبا، نقاد، افسانہ نگار، ناول نگار، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. ہزاروں نام ہیں بڑے بڑے، میں کس کس کا نام لوں؟ اگر اردو سے محبت نہ ہوتی تو نہ ہم فراق گورکھپوری کو دیکھتے، نہ دیگر جو بڑے بڑے شعراء کیا ہے وہ ہمارے بہت بڑے نقاد، اور کافی اس قسم کے ہمارے جتنے بھی معتبر نقاد ہیں، ان تمام کے ساتھ جو ہے ہمارے ہندو بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ اس دور میں جو ہے ابوالکلام آزاد جیسے لوگ، ظفر علی خان جیسے لوگ، جو محمد علی جوہر جیسے لوگ، شوکت علی جیسے لوگ قائد موجود تھے، جن کو جتنی توجہ ان کی سیاست پر تھی، اپنی زبان و تہذیب پر بھی ان کا زیادہ دباؤ تھا، جس کی وجہ سے یہ زبان آزادی سے پہلے بھی پنپی اور آزادی کے بعد بھی اس کا سکہ جمتا رہا. لیکن بتدریج جو ہے ہر ریاست میں جب سے اندھی سیاست ہوئی، جو فرقہ پرست عناصر جب برسر اقتدار آئے تو وہاں ذرا اردو کو دھکا پہنچتا گیا. لیکن کچھ بھی ہو، یہ اردو مٹنے والی نہیں ہے. اگر ہمارے لوگ ذرا بھی اگر توجہ سے کام لیں تو آج بھی اس اردو زبان کی وہ ترقی دینے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. جی،
آج کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں، پہلے مشاعرے دلوں کو جوڑنے کے لیے منعقد کیے جاتے تھے، لیکن آج کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں وہ گروہ بندی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا مدثر صاحب آپ نے کہ آج اگر موازنہ کیا جائے ماضی اور حال کا، تو ہمارے ماضی میں زبان سے جتنی محبت تھی وہ محبت بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ ہماری نئی نسل ایک طرف غافل ہے اردو زبان سے، اور جو اردو سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ دیگر مسائل میں پھنس کر جو ہے اردو سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگرچہ کہ کافی رسائل، کافی اخبارات آج لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور اپنے برابر اپنے مسائل کو لے کر جو ہے فکر کر رہے ہیں اور زبان کو ترقی دینے کے سارے وسائل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ مشاعرے ہیں جن میں اصلاحی پہلو ہوا کرتے تھے، اور جو سننے کے لیے جو سامعین آتے تھے وہ بھی بڑے شعر فہم ہوا کرتے تھے۔ ان کے مذاق کا میں کیا بتاؤں کہ شعراء سے کہیں ذہین سامعین ہوتے تھے، اور برابر ہر شاعر کی عزت افزائی ہوتی تھی، اور کافی شعراء نے سامعین کے دلوں کو چھونے والی شاعری کرتے تھے۔ لیکن شاعری میں بھی جب سے اصل مسائل کو چھوڑ کر، اصلاحی باتیں چھوڑ کر تہذیب و تمدن کی باتوں سے غفلت برتی، تب سے مشاعروں کا معیار بھی بتدریج گرتا گیا ہے۔ آج نوبت یہ آ گئی ہے، ایک طرف حالات ناموزوں ہیں اردو کے لیے، اور بہت سارے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے آج وہ مشاعرے جو ہیں بدنامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ شعراء میں شوق کم ہو چکا ہے، اصل مسائل کو چھوڑ کر جو ہے صرف زلف و رخسار کی باتوں میں مصروف ہو گئے ہیں بعض شعراء۔ لیکن یہ ایک دور ہماری اردو زبان کا وہ تھا جس میں اصلاحی افسانے، اصلاحی نظمیں، اصلاحی غزلیں، اصلاحی ناولیں آتی تھیں، اور ان کو سماج کی اصلاح کی فکر ہوتی تھی، باوصول شاعری ہوتی تھی، لوگوں کے دلوں میں اترنے والے شعر کہے جاتے تھے، اور ان مجلسوں میں لوگ بھرے ہوتے تھے، اور شعر فہمی کا ذوق ہر بچے میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج اسی قدر فقدان ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ حالات، ایک طرف حالات ہمیں جو ہے مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اردو سے دور رہیں، تو دوسری طرف ہماری غفلت بھی ہماری دشمن بن چکی ہے۔ اگر ہم ذرا بھی توجہ دے کر اپنی زبان کی طرف یہ کریں تو ہمارا ماحول لوٹ سکتا ہے، اچھے مشاعرے ہو سکتے ہیں، اچھے شعراء پنپ سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اردو کے مشاعروں میں ہندی کے شعراء کا غلبہ اور غزلیں بولنے والیوں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات کہی، یہ میرا بھی ذاتی تجربہ ہے۔ غزل اور سے زیادہ غزل بولنے والی پر یقیناً مدثر صاحب آپ کا بڑا، آپ کے مشاہدے کا میں بہت قدر کرتا ہوں کہ آپ کا صحیح مشاہدہ ہے۔ آج صرف دل بہلانے والی شاعری کی طرف لوگ متوجہ ہیں، اور مرد شعراء حضرات سے کہیں زیادہ جو ہے عورتیں جو ہیں آج مشاعروں پر چھائی ہوئی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹیج پر اپنے آپ کی نمائش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت کم ایسی شاعرات ہیں جو اردو زبان کی صحیح شاعری کی طرف مائل ہیں۔ یہ آپ نے صحیح، آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے جو بھی مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں ایک طرف جو ہے شمال اور جنوب کی تفریق بھی ہمیں ختم کر رہی ہے۔ شمال کے شعراء ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کی اس میں الزام میں مبتلا ہیں کہ ہم شمالی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور دکن والوں کو ذرا کم نظر ہی سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں میں کہوں تو شعر و ادب جو ہے اردو زبان کی سے کہیں بڑھ کر جو ہے اپنی شہرت کا سامان بنتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہماری اردو زبان کو فروغ کم ہی نصیب ہوگا۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کے اندر اگر ادب کا صحیح ذوق پیدا کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے مشاعرے کریں جس میں زبان اور عوام کے مسائل کا بھی حل ہو۔ جی، اس وقت کرناٹکا اردو اکیڈمی کی تشکیل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی جب اکیڈمی کی تشکیل ہونی چاہیے تھی اس وقت کچھ رکاوٹیں پیش آئیں، لیکن ابھی بھی نہیں ہوئی۔ اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ
حالانکہ یہ ایک اچھا دور بھی آیا. اب میں کیا بتاؤں، اگر میں نام لوں تو کچھ لوگوں کو غلط لگے گا، لیکن حال تک جو ہے 2018 تک جو ہے تقریباً مشاعروں کا ایک سلسلہ چلتا رہا. کرناٹک اردو اکیڈمی کے بہت سارے چیئرمینس جو آئے، میں جن کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس وجہ سے کہ کہیں وہ اپنی کسی کو یہ شکایت ہو کہ ہمارا نام نہیں لیا گیا. میں ان کی بڑی عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کافی ہمارے چیئرمین حضرات نے کوشش کی، اور آخری میں یہ سلسلہ منور مبین صاحب تک بھی پہنچا تو کافی مشاعرے ہوئے، کافی شعراء کا کلام بھی چھپا، اور یہ ایک اچھا شگون تھا کہ ہمیں امید تھی کہ بہت سارے شعراء کا کلام جو ہے چھپ چکا ہے، اور اسی طریقے سے اردو شاعری کو موقع ملے گا. لیکن ہمارے مشاعرے آج کل جو ہو رہے ہیں، ان مشاعروں میں صرف نمائش کے جذبے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور یہ دیکھا جائے جس کا رسوخ ہے اسے بلایا جاتا ہے، اس کے فن پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ اس کے ظاہری نمائش کا خیال رکھ کر جو ہے بہت سارے قلمکاروں کو دعوت دی جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ادب جو ہے ایک بے لوث ادب ہے، اس میں جو ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں شعر و ادب کا ذوق پیدا کرتا ہے وہ حسب لیاقت ہوتا ہے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہمت جس کی جتنی لیاقت ہے اتنا وہ یہ ہوتا ہے. ہمارے دل میں یہ محبت پیدا ہونا چاہیے کہ اردو میں چھوٹے بڑے کی تمیز چھوڑ کر جو ہے ہم اردو کی ترقی کے نظریے سے تمام شعراء اور شاعرات کی ہمت افزائی کریں، تبھی جا کر ہمارے مشاعرے کامیاب ہوں گے. مجھے امید ہے کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کا ابھی تک جو ہے تقرر نہیں ہوا، اور ہو رہے ہیں برائے نام، لیکن اگر اصول کے ساتھ اگر یہ اکیڈمی قائم ہو جائے اور ہماری ریاست میں اگر اردو کو فروغ دینا ہے تو اکیڈمی ایک واحد ذریعہ ہوتی ہے. اگر اس کے زیر اہتمام ہونے والے مشاعرے بغیر کسی اونچ نیچ کے چھوٹے بڑے فنکاروں کی تمیز کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کرنا مناسب نہیں ہوگا. تمام کو موقع ملنا چاہیے، جو جس کے لائق ہے اسے وہ حوصلہ ملنا چاہیے. جی، آخر میں یہ سوال یہ ہے کہ جب بھی اردو کی خدمت کی بات کی جاتی ہے یا پھر اردو کے کام کرنے کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کی نظریں صرف اور صرف اردو اکیڈمی کی طرف لگی رہتی ہے. ہاں، نہیں، باقیہ جو ان کے اپنے وسائل ہیں اس کا استعمال کرنا نہیں چاہتا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. صرف اگر ہم اکیڈمی کے تقرر کے سے یا اکیڈمی کی تحریکات پر یہ کرتے ہوئے انحصار کرتے ہوئے اگر بیٹھ جائیں تو یہ صرف یہ نہیں. ایک مرکزی ادارہ ہے، ریاست بھر کا اکیڈمی ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے مقامات میں اردو ادارے اگر مصروف ہو جائیں، اپنے اپنے قلمکاروں کی ہمت افزائی کرتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے اندر جو ہے جو کمی اب محسوس کی جا رہی ہے اردو زبان کی، وہ یقیناً اس کی ضرور اصلاح ہوگی، اور اچھے نمایاں طور پر اچھے مشاعرے اور اچھی ادبی اجلاس ہوں گے. اس کے لیے اپنے اپنے مقامات میں اگر ادبی ادارے قائم ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ترقی ہماری زبان کی ہو سکتی ہے. اور اس میں اور ایک بات یہ بھی مجھے کہنا ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں تو پہلے کی بنسبت ہمارے اخبارات آج مؤثر انداز میں جو ہے اپنی صحافت کے خدمات کو انجام دے رہے ہیں. اس وجہ سے کہ آج جتنے اچھے مضامین اخبارات نے، خواہ وہ بڑا اخبار ہو، چھوٹا اخبار ہو، یہ ہو یا ہمارے مدثر صاحب کا آج کا انقلاب جیسے اخبارات ہوں، میں دیکھتا ہوں. میرے ایک دوست جو ہیں بنگلور سے، چھوٹا اخبار ہی ہے لیکن بڑی اچھی خبریں اس میں بھی آ رہی ہیں، اونچی آواز میں بھی. اسی طرح آج کا انقلاب ملاڈ کا ترجمان ہے اور بڑے اچھے مضامین آج کے انقلاب میں بھی شائع ہو رہے ہیں. میرا مقصد یہی ہے کہ صحافت میں ہمارے جتنے مرکزی مقام بنگلور سے جتنے بڑے اخبارات نکل رہے ہیں، جہاں جہاں سے چھوٹے مقامات سے جو اخبارات نکل رہے ہیں، ان کی بھی اگر ہمت افزائی کی جائے، ان کے بھی اگر خریدار بنے، اردو سے محبت کے تحت ہر شخص اردو اخبار کو خریدے گا تو
تو میں سمجھتا ہوں ہماری زبان یقیناً اپنے مقام پر پہنچے۔ اچھا، آخر میں آپ کے لکھے ہوئے چند اشعار قارئین کے سامعین کے لیے پیش کریں۔ حضرات، آج کی شاعری کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم بھی فرسودہ مضامین کی طرف ہمارے شعراء کرام اپنا قلم اٹھا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو ہے عصری مسائل کے تحت شعر کہے جائیں۔ جب عصری مسائل کا ان میں ذکر نہ ہو تو وہ شاعری میں سمجھتا ہوں صرف دل بہلانے والی شاعری ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک جو ہے مسئلہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اٹھا ہے۔ اب اس کی موجودہ حالات کے تناظر میں اگر اس کی صحیح ترجمانی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زبان کا ایک حصہ ہے اور زبان کو ترقی کے دینے والے وسائل میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ میں نے حال ہی میں ایک نظم کہی تھی ینار سے، اور اگرچہ کہ اخبارات میں طویل ہونے کی وجہ سے وہ شائع نہیں ہو سکی، لیکن میں ہمارے مدثر صاحب کی فرمائش پر یہ ان کی نظر کر رہا ہوں۔ عنوان ہے ینارسی، سماعت فرمائیں۔ چھا گئی ہے ہر طرف کیوں بے حسی، چھا گئی ہے ہر طرف کیوں بے حسی، کیا اسی کا نام ہے ینارسی، کیا اسی کا نام ہے ینارسی، مانگتے ہو کس لیے ینارسی، مانگتے ہو کس لیے ینارسی، کیا نظر آتے ہیں ہم بے وارثی، کیا نظر آتے ہیں ہم بے وارثی، کون سا قانون ہے یہ سر پھرا، کون سا قانون ہے یہ سر پھرا، لے چکے ہو ووٹ ہم سے بارہا، لے چکے ہو ووٹ ہم سے بارہا، پوچھتے ہو ہم سے دستاویز کیوں، پوچھتے ہو ہم سے دستاویز کیوں، یہ طریقہ اتنا حیرت خیز کیوں، آمدہ ہے اب تباہی پر سماج، آمدہ ہے اب تباہی پر سماج، ہو رہے ہیں ہر طرف اب احتجاج، ملک میں جاری ہے ایسی سنسنی، ملک میں جاری ہے ایسی سنسنی، ہو رہے ہیں فیصلے غیر آئینی، ہو رہے ہیں فیصلے غیر آئینی، نظر آتش ہو رہی ہے ملکیت، نظر آتش ہو رہی ہے ملکیت، بربریت بن گئی انسانیت، بربریت بن گئی انسانیت، یہ کوئی درپردہ سازش تو نہیں، یہ کوئی درپردہ سازش تو نہیں، ہم کو بھڑکانے کی کوشش تو نہیں، ہم کو بھڑکانے کی کوشش تو نہیں، اڑ گئی ہے ضد پہ کیوں سرکار یہ، قوم میں مسلم سے ہے کیوں بیزار یہ، قوم میں مسلم سے ہے کیوں بیزار یہ، اتنی نفرت ذات کی بنیاد پر، چپ رہیں کیوں جبر و استبداد پر، ہے اسی مٹی سے رشتہ دیر پا، ہے اسی مٹی سے رشتہ دیر پا، خون ہم نے بھی بہایا ہے صدا، ہند میں جمہوریت پامال ہے، قید میں جیسے کوئی بدحال ہے، قید میں جیسے کوئی بدحال ہے، ملک کے ہمدرد بھی حیران ہیں، ملک کے ہمدرد بھی حیران ہیں، کتنے بے غیرت سیاست دان ہیں، قوم ساری ہے تذبذب کا شکار، نیت سرکار ہے اب آشکار، نیت سرکار ہے اب آشکار، آئینے امبیڈکر پر ہیں نثار، آئینے امبیڈکر پر ہیں نثار، نیت باپو کے سچے اصولوں سے ہے پیار، باپو کے سچے اصولوں سے ہے پیار، قومی ایک جہتی کے ہم ہی شان، قومی ایک جہتی کے ہم ہی شان ہیں، ہندو مسلم ہند کی پہچان، ہندو مسلم ہند کی پہچان ہے، ایک تھالی میں کبھی کھاتے تھے ہم، ایک تھالی میں کبھی کھاتے تھے ہم، قوم کا اپنی تو رکھتے تھے بھرم، ملک کے دانشوروں کو فکر ہے، ظالموں کا ہر طرف کیوں ذکر ہے، شرپسندوں کی شرارت سے بچا، شرپسندوں کی شرارت سے بچا، اے خدا گوہر کی ہے یہ اب دعا، بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جناب گوہر تری کیروی صاحب، جنہوں نے اپنی تازہ نظم کے سہارے آپ کو مطلع کیا کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے، NRC کا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ انہوں نے آج جو اردو زبان کے حالات کے تعلق سے تفسیرات بتائے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، معنی خیز ہیں۔ تو اسی گفتگو کے ساتھ ہم آج کے اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں۔ کیمرہ پرسن آفتاب کے ساتھ مدثر احمد، انقلاب نیوز، میسورو۔